اور اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے مقابلے کی طرف جو کہ ڈیبیٹ کا مقابلہ ہے. ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے, اور ابیہ حیدرآباد سے. اور مزے کی بات ہے تینوں باہر سے, چاروں ایکچولی, اور چاروں آج لڑکیاں نا جی. کل کا لڑکوں کا. ابیہ بسم اللہ. یہ 17ویں صدی کے برے صغیر کی کہانی ہے صدر ذی وقار. ہر طرف مغلیہ سلطنت کی گونج تھی سوائے شمال مغرب کے. وہاں آسام میں اہوم سلطنت کی گونج تھی, اس لیے مغلیہ فوج آسام کی طرف کر رہی کوچ تھی کہ مغلوں نے آسام کو بھی اپنا حصہ بنانا تھا, آسام میں اپنا دھاک بٹھانا تھا, آسام میں اپنا سکہ جمانا تھا, مشرقی ایشیا میں اپنا کاروبار جمانا تھا. کہ صدر ذی وقار کہ مغلوں نے ایسی سلطنت بیان کی کہ تاریخ حیران ہو گئی, لیکن مغلوں کو معلوم نہیں تھا کہ جو رائے گاٹ انہوں نے اہوم کو ہرا کر حاصل کیا, وہ اہوم جو بادشاہ تھا, جو امیر تھا, اس بادشاہ نے بڑے بڑوں کے چھکے چھڑائے اور اہوم پر اور آسام پر اپنا پرچم لہرا کر دنیا کو بتا دیا کہ مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے, مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے. ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے, ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے. ذی وقار ہمارے آباء و اجداد نے کشت سحر کو اپنے لہو سے سینچ کر شاید کوئی بے وقوفی کی تھی. انہوں نے کشت سحر کو اس لیے سینچا تھا کہ ایمبولنس میں انتظار کرتا ہمارا قائد دم توڑ دے. کیا انہوں نے کشت سحر کو اپنے لہو سے اس لیے سینچا تھا کہ لسانیت اور قومیت کے نام پر ہم ایک دوسرے کو قتل کریں؟ کیا انہوں نے کشت سحر کو اپنے لہو سے اس لیے سینچا تھا کہ جمہوریت آمریت کے اوپر رقص کرے؟ کیا انہوں نے کشت سحر کو اپنے لہو سے اس لیے سینچا تھا کہ ساہیوال کے معصوم بچے انصاف کا انتظار کرتے انصاف کے منتظر رہ جائیں؟ ذی وقار یہ بچے بڑے معصوم ہیں, یہ بچے وہ ہیں جو حکمران کا انتظار کر رہے ہیں, یہ بچے وہ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی تھیں. لیکن ذی وقار بس بہت ہوا کشت سحر کے ساتھ یہ مذاق. اب ہمیں اس لہو سے سینچے ہوئے کشت سحر کو اپنی کوششوں, کاوشوں اور اپنے لہو سے سیراب کر کے زرخیز بنانا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے, ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے. مورخ جب نئی تاریخ لکھے گا ہمیں عنواں بنائے گا, ہمارا نام لکھے گا, ہمیں عنواں بنائے گا, ہمارا نام لکھے گا. شکریہ. 9 سیکنڈ اوپر گئے. صحیح جی آمنہ ریاض, یہ مورو ہے موروکو ہے؟ السلام علیکم آمنہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحرا کو اپنے لہو سے گلستان بنانے والے شہیدوں کی داستان کا آغاز ہوا چاہتا ہے صدر علی وقار. آج حد تصور اس منظر کو سوچتے ہی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے کہ روشن آفتاب اشکبار ہے, منور ماہتاب دلفگار ہے, عرش بری بے قرار ہے, فرش زمین سوگوار ہے, میدان کربوبلا لہو لہان ہے, دریائے فرات پشیمان ہے کہ اس کی لہروں کے سامنے پیاسی سکینہ اور معصوم علی اصغر کی سوکھی ہوئی زبان ہے. یہ کون شہ سوار ہے؟ ہاں یہ شبیر نامدار ہے جو شہیدوں کے لاشیں اٹھا رہا ہے, مگر پھر بھی لب حسین پر کلمہ شکر آ رہا ہے. جسم زخموں سے چور ہے, دل اہل بیت کی جدائی سے رنجور ہے, پھر بھی آواز اذاں پر سر اقدس سجدے میں رب کے حضور ہے. اپنے لہو سے سینچی جانے والی کشت سحر چند قدم دور ہے اور لب حسین پر آیات قرآنی سنانے کا دائمی سرور ہے. دنیا والوں گواہ رہنا, آنے والی نسلوں گواہ رہنا کہ حسین ابن علی نے یزیدیت کے سورج کو غروب کرتے ہوئے ایک نیا سورج حسینیت طلوع کر دیا ہے اور رہتی دنیا تک یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے, مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے.
صدر علی وقار، ہم سینچتے ہیں کشتے سحر اپنے لہو سے، جب اندلس کے ساحل پر طارق بن زیاد کی صورت اپنی کشتیاں جلاتے ہوئے جیت کو ایک نیا رواج دیتے ہیں۔ ہم سینچتے ہیں کشتے سحر اپنے لہو سے، جب تحریک پاکستان نے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا کر آنے والی نسلوں کو پاکستان کی صورت اسلامی سماج دیتے ہیں۔ ہم سینچتے ہیں کشتے سحر اپنے لہو سے، جب راشد منہاس کی صورت فضائی بلندیوں سے طیارہ زمین پر گراتے ہوئے شہادت کی بلندیوں کو ایک نئی معراج دیتے ہیں۔ ہم سینچتے ہیں کشتے سحر اپنے لہو سے، جب سانگہ پشاور کے کمسن شہدا کی صورت پھول سی نازک جانوں کا خراج دیتے ہیں اور زمانے کو بتلا دیتے ہیں کہ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آگے جی نور فاطمہ ہیں اب ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ وش یو آل دا بیسٹ۔ یار بڑا سخت مقابلہ ہے بھائی آج تو، کیا یہ لڑکیوں کا ایک ساتھ ہی کروا دیا سب کا۔ چلیں بسم اللہ۔ سیمی فائنل لڑکوں کا شہیدوں کے لہو کی آبیاری سے صحراؤں میں کھلنے والے پھول جنت کے پھول ہوتے ہیں صدر علی وقار۔ 61 ہجری تپتا جھلستا ریتیلا میدان، قافلہ آل رسول حدود کربلا میں داخل ہو چکا ہے کہ نور محمدی کے چمکتے ستارے صحراؤں کے اندھیروں کو جگمگانے آئے ہیں۔ عرش معلیٰ کے مسافر کربلا معلیٰ میں دین خدا بچانے آئے ہیں۔ خدا کی بارگاہ کو اپنی عبادتوں سے بسانے والے، اپنی مقتل گاہ کو اپنی شہادتوں سے سجانے آئے ہیں۔ شجر اسلام کو اپنے لہو سے سینچنے والے ایک نئی کشت سحر پانے آئے ہیں، اور آج حسین ابن علی اہل بیت کے ہمراہ رضائے الہی پہ سر جھکانے آئے ہیں کہ رضائے الہی حسین اونو محمد کے جسد خاکی، ندائے حسین یہ رہے مالک، رضائے الہی حسین قاسم کی گردن اور عباس کے بازو، ندائے حسین قربان کر دیے پروردگار، رضائے الہی حسین اصغر و اکبر کا لہو، ندائے حسین اللہم لبیک، رضائے الہی حسین آپ کا سر، ندائے حسین سبحان ربی العلا۔ اور پھر شام غریبہ والوں نے اپنے لہو سے ایک نئی کشت سحر طلوع کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے، مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے۔ صدر علی وقار، ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے اعلان حقانیت کے لیے غرناطہ کی سرزمین پر بدر بن مغیرہ کے روپ میں شاہین و شہباز بن کر، ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے تحفظ وحدانیت کے لیے بالاکوٹ کے میدان میں سید احمد شہید کے روپ میں جان لٹانے والے جان باز بن کر، ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے حق خود ارادیت کے لیے وادی کشمیر میں صدائے آزادی دیتے ہوئے حقی آواز بن کر، ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے بقائے وطنیت کے لیے لاہور سیکٹر میں میجر عزیز بھٹی کے روپ میں سینے پر دشمن کا بارودی گولہ کھاتے ہوئے نشان حیدر کا اعزاز بن کر۔ مگر افسوس اپنے لہو سے صحراؤں میں پھول کھلانے والوں کے وارث آج خزاں کا نشان بن چکے ہیں۔ ہمیں آج پھر حقیقت ضرورت ہے اس حقیقت کو جاننے اور ماننے کی کہ کام کچھ مشکل نہیں، عزم مصمم چاہیے۔ پھول صحراؤں میں بھی بے شک کھلا سکتے ہیں آپ، یاسو محرومی کا غلبہ کیوں زمانے سے گلا، اپنے بل پر اپنی دنیا خود بنا سکتے ہیں آپ۔ شکریہ۔ شکریہ۔ وائلڈ کارڈ انٹری اینی کیسز؟ آغا صاحب جناب وائلڈ کارڈ انٹری لو ہو گئی۔ نمرا غوری ہمارے ساتھ ہیں حیدرآباد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لبیک 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 پاکستان، یہی صدائیں بلند ہو رہی تھی صدر علی وقار کہ جب مملکت خداداد کی جانب سفر کرنے والے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور امت مسلمہ کی بیدار خودی و خودداری کو ٹھیس پہنچائی جا رہی تھی۔ کربلا کی مانند منظر تھا کہ جب ماؤں کی گود میں موجود ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور ان لڑلی لڑکیوں کے کالی ضربیں لگائی جا رہی تھی کہ جو اپنے ہاتھوں میں وطن کے نام کی مہندی لگائے، اپنی آنکھوں میں امید کا سرما لگائے اور اپنے لبوں پر ان مع العسر یسرا کی صدائیں لیے بیٹھی تھی کہ اچانک تلوار کی چھنکار میں
तलवार की छनकार में, गोलियों की बौछार में इस तरह से दिल को निकाला जाता है कि वही दिल कि जिसमें इकबाल की खुददारी है, वही दिल कि जिसमें बहुत सारे लोगों का कुर्बानियां हैं, और वही दिल कि जिसको किश्ते सहर को सींच इमरान ने मैदान छोड़ दिया। हाँ, डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। स्टार्ट अच्छा था और कंटेंट भी इनका बहुत बेहतर लग और रहा है। टाइम अभी तक चल रहा है। डिक्लेयर कर गई आप अपने आप को, हालांकि बहुत अच्छा स्टार्ट था, अच्छा स्टार्ट था बाकी, और कंटेंट भी अच्छा था। कंटेंट भी अच्छा था एक्चुअली। बहरहाल मैं आपके लिए ख़ास तौर पे कहूँगा, वो इसलिए कि आपके ज़रिए से और लोगों तक भी ये बात पहुँच जाए। वो जिस तरह एक फ़ौजी के लिए कहा जाता ना कि वो अपने जिस्म के आखिरी क़तरे तक लड़ता है, मोर्चा नहीं छोड़ता, इसी तरह से आपका ये मोर्चा है। और ये बहुत मुक़द्दस और मोतबर हवाला है कि आप जो है वो अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है कि आप एक्सप्रेशन दे सकती हैं, तो आपको कभी भी वो मोर्चा नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी बात को मुकम्मल करना चाहिए। अगरचे आपके यहाँ कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि आप भूल भी गए हैं, तो आप वहीं पर मौजूद रहें और फिर उसके बाद आप वो वक्त मुकम्मल करें। ये भी फेस करना अच्छा होता है। बिल्कुल। रिजवान, आपसे शुरू करते हैं। हमारी चारों यहाँ पे डिबेटर्स जो हैं मौजूद हैं। जी जी, वैसे तो ज़बरदस्त आज कॉन्टेस्ट हुआ है, और ये तो फीमेल कॉन्टेस्ट तो और अच्छी बात है। गर्ल्स जितना आगे आएँ, तकरीर करें, अच्छी बात है। चारों ने बहुत अच्छी जो है आप सब ने बात की। जिस तरह गाड़ी चलती है ना, पर्ची ले लो, कार चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, उसका कंट्रोल जो ड्राइवर के हाथ में होता है, तो इसी तरह जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आपका कंट्रोल आपके पास कितना है ये नज़र आता है। अगर आपने एक रेलगाड़ी चला देनी है जनाब बस ज़बरदस्त अंदाज में और भरपूर अंदाज में, तो फिर वो उसका अपना मज़ा नहीं है। गुफ्तगू का मज़ा रोस्टम पे उसी वक्त है कि जब उसमें कोई ठहराव भी हो थोड़ा सा, और आपकी लहजा जो है कहीं ऊपर जाए कहीं नीचे, ऐसा ना लगे कि कोई आपने किसी ने तकरीर लिख के दी थी, आपने याद की और बस पढ़ना शुरू कर दी। तो खैर आप चारों ने बहुत अच्छी जो है वो गुफ्तगू की। और लास्ट 4th मंथ में जैसा आगा ने भी अभी कहा, अगर आपने एक तरह से रट्टा लगाया है तो फिर तो ये कैफियत होगी जो भी हुई है, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट है तो कहीं आप आगे छलांग लगा कर भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस कॉन्टेस्ट में जीत जाएंगे, क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम तो आ गई एक जगह पे, लेकिन आपने क्योंकि अपना टाइम पूरा करना है तो आप कहीं भी जंप करके आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी होता है कि दुनिया बहुत वसी है और हमारा लाशऊर बहुत बड़ा है जो पीछे मौजूद है। जब हम यहाँ पर 2 मिनट 3 मिनट के लिए बात करने आते हैं तो हम अपने आप को महदूद कर देते हैं उस 2-3 मिनट तक जो हम याद करके आए, हालांकि हमारे पास नॉलेज कितनी बड़ी है। तो ऐसे मौके पर वो आपके पीछे जो नॉलेज है वो काम आएगी, उसको ग्रैब करें और वहाँ से कुछ बात करना शुरू करें। क्या बात, ज़बरदस्त, क्या एक्सीलेंट बात। जो इन्होंने बात की। काजी साहब क्या कहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा मुकाबला, नो डाउट कि मतलब हर एक अपनी जगह जो है हीरा है ना, हीरा है। जबरदस्त। हाँ, बहरहाल उनको बहरहाल मैदान नहीं सर, छोड़ना ये चाहिए। सब पाकिस्तान की क्रीम आपके बिल्कुल, सामने मौजूद है बिल्कुल। डिबेटर्स की। अभी जिस तरह रिजवान भाई ने कहा ना कि लड़कियों का, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ मुबाहिसा ख़ास तौर पे अगर उसमें महारत आ जाए लड़कियों के पास, क्या तो वो नहीं है? नहीं, जो बच्चियां आती हैं अच्छा, जो उसमें डिबेट के मुकाबले लिए आ रही है, मैंने कहा शायद मुबाहिसे में क्योंकि ये महारत आ मुबाहिसा जाए। नहीं है, अल्लाह का ये शुक्र है reclamation- भाई, उसमें जब नहीं वहां हरा से सकते तैयार आप। होती हैं तो फिर उसके बाद वो अपने ससुराल में भी अच्छा टफ टाइम देती हैं। जी। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है कि एक तो रवानी में आपने कहा 17वीं, ये पहली मुकर्रर, तो ये वाज़े किया जाएगा तो वो 17 वाज़े होगा, वरना 70 हो जाएगा। फिर आपने कहा फ़ौज, ये फ़ौज है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने कहा जमहूरियत आमरियत के ऊपर, तो वो जुमला कहीं वाज़े नहीं हो सका। यकीनन उसकी कोई बुनत होगी आगे, लेकिन वो वाज़े नहीं हो सका। दूसरे मुकर्रर आपने कहा अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत। फिर उसके बाद दूसरे मुकर्रर ने एक बड़ी अजब चीज़ की, आपने कहा सूरज हुसैनियत। अब ये सूरज हुसैनियत जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। आफताब हुसैनियत तो हो सकता है, लेकिन सूरज हुसैनियत नहीं कि मतलब आप तरकीब देखें ना, खूबसूरती नहीं आ रही। हाँ, वो फारसी की तरकीब आप कर रहे हैं, वो जेर भी लगा रहे हैं, उसको जोड़ भी रहे हैं आप, लेकिन वहाँ से आपने लफ्ज़ कहाँ का लिया? हिंदी का। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे लोग आमतौर पे कहते हैं फैसल भाई दिन ब दिन गर्मी हो रही है। हाँ। ये दिन ब दिन दुरुस्त नहीं है, रोज़ ब रोज़, क्योंकि ये बा की जो दरमियान में जोड़ है ये फारसी का अंदाज है।
تو یہ ترکیب لفظی چونکہ فارسی کی ہے تو یہ فارسی کے لفظوں کے درمیان میں ہی آئے گی. اب دن جو ہے وہ ہندی کا لفظ ہے, تو چونکہ یہ زبانوں کا مجموعہ ہے تو ترکیب لفظی میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کس زبان سے لیے ہوئے لفظ کو ہم استعمال کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کم ہے جی, اس کے بعد ہے جی پاکستان ایک سماج نہیں. اچھا, اس سماج آپ نے پاکستان کہا تو عمومی طور پہ اسلامی سماج ہمارے سماعتوں سے ٹکرایا ہے, پاکستانی سماج ہمارے لیے بالکل نئی بات تھی. اور پھر اس کے بعد تیسری مقرر آپ نے کہا عرش معلیٰ کے مسافر. اگر آپ عرش معلیٰ کو حسین ابن علی سے جو ہے وہ جوڑنا چاہ رہی تھی تو آپ یہ کہہ سکتی تھی کہ عرش معلیٰ کے مکین یا عرش معلیٰ کے جو ہے وہ کوئی حوالہ دے, لیکن مسافر نہیں ہے وہ. پھر اس کے بعد جی آپ نے لفظ استعمال کیا رضا, دراصل یہ رضا ہے, رضا رے زے زواد کے نیچے زیر ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ نے کہا ایک عربی آپ نے, آئی ایم سو سوری جی مجھے رزلٹ اناؤنس کرنا ہے جی, یہ ایک ہی لفظ رہ گئے, یہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے, تو اس کو ذرا آپ درست کر سبحان لیجیے. ربی الاعلیٰ. وہ الا ہو گیا تھا جی, الا ہو اس لیے رزلٹ کر دیں رزلٹ جو ہے اناؤنس ہے کہ آج کیونکہ آخری مقررہ تو مقابلے میں نہیں تھی, تو جو آج کی تیسری پوزیشن ہے وہ ہے ام ابیہا کی, اور سیکنڈ آج ہمارے پاس جو ہیں وہ آمنہ ریاض ہیں, اور فرسٹ پہ نور فاطمہ ہیں. تو یہ ہمارے آج کی جو فائنلسٹ ہوں گی وہ نور فاطمہ اور آمنہ ریاض. اور آپ لوگوں کے ساتھ ہبہ لائف کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے. نور کنگریچولیشن, بہت بہت مبارک. رضوان بھائی تھینک یو سو مچ, طاہر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. میں پھر جاتے جاتے آپ سے اجازت لیتے ہوئے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, جب بھی آپ کا نیکسٹ پروگرام ہوگا خواہ وہ اکتوبر کا کیوں نہ ہو, آپ نے کاروان اسلامی کے ساتھ انشاءاللہ. فیصل بھائی میں مجھے عمرے کی آفر ہے بھائی, ود فیملی. ود فیملی. میں ایک چھوٹی سی ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یوتھ پارلیمنٹ کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں دانیال گانجی الشام, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سارے ارینجمنٹ پر. دوسرا, یوتھ پارلیمنٹ ایک گرینڈ قومی مباحثہ کرنے جا رہی ہے, سیاسی مباحثہ, جس کا موضوع جو ہے وہ آج کل بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.